مشکل سے ہوئی تو الحمدللہ ابھی تک گھر چل رہا ہے میرا الحمدللہ. اب تو میں نانا دادا بن گیا اور چل رہی گاڑی. آپ دیکھیے نہیں سب کچھ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے وہ عزت بخشی ہے کہ اب لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ کہاں شادی کریں, آپ بولو وہاں کر دیں. یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے کہ اب داڑھیوں کی الحمدللہ ریل پیل ہو گئی اور ہزار اور لاکھوں مسلمانوں نے داڑیاں رکھ لی دعوت اسلامی کی برکت سے, اللہ کی رحمت سے. تو اس وقت دعوت اسلامی کا تصور نہیں تھا, تو یہ میں نے اس میں اظہار کیا کہ بہاریں بھی نہ دیکھی تھی چلی ماں یا رسول اللہ, نہ شادی کی بہاریں بھی ابھی میں نے نہیں دیکھی اور میری ماں دنیا سے چلی گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا چنیوٹ شہر ہے ہمارے یہاں, وہاں سے کسی اسلامی بھائی نے یہ SMS بھیجا ہے کہ میں نے اعتکاف میں مدنی مذاکرات سن کر فون کر کے ماں باپ سے معافی مانگی اور انہوں نے معاف کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تعالیٰ استقامت دے, اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے, خوب خدمت کیجئے. انہوں نے معاف کر دیا تو اس معافی کو برقرار بھی رکھیے, پھر نافرمانی کریں گے پھر ناراض ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس ہمت کو قبول فرمائے, اور اپنی ہمت کی نہیں شرمانا چاہیے. ماں باپ سے معافی مانگنے میں کیا شرمانا. ایسا ہی بابا اس وقت میسج سردار آباد سے بھی آ گیا. الحمدللہ اللہ ان کو بھی استقامت دے توبہ پر. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا بھی ضروری ہے جی, کیونکہ ماں باپ کو ستانا جو ہے یا ان کا دل دکھانا یہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو منع فرمایا. اللہ کی بھی حکم عدولی ہے, اس کی بھی نافرمانی. توبہ بھی کرے اور ماں باپ کو راضی بھی کرے, معافی بھی مانگے, ان کو راضی کر لے. بالفضل اگر ماں باپ اس کو فون پر تھوڑا ڈانٹتے تو پاپا ڈانٹتے تو ابھی معافی مانگنے کا ہوش آیا, اتنی زندگی نکال دی, جا نہیں معاف کرتے. اب کیا بیٹا کیا جاؤ بھائی, میں نے تو فون سن کر مذاکرہ معافی مانگی تھی, نہیں معاف کرتے جاؤ آپ کی مرضی ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. میں نے تو ابھی خالی مذاکرہ سنا تھا, پاپا نے فرمایا کہ ماں باپ سے معافی مانگو. اب آپ ابھی بھی مجھے سناتے ہو, یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی. ایک تو معافی مانگ رہا ہوں, اوپر سے باتیں سنا رہے ہو, بول دو منہ سے معاف کر دیا, کیا جاتا ہے آپ کا. تو یہ کیا کرنا چاہیے. تو ہو سکتا ہے کہ غصہ تو پاپا آ جاتا ہے نا ماں باپ کو بھی. نہیں تو ماں باپ کی منتیں کرے, ان کی منتیں کرے, عاجزی کرے, روئے دھوئے اور ان کو منائے. فون پر کیا رجے اس میں. اگر فون پر اس صورت میں کہ گناہ کا اظہار ہو سکتا ہے, یہ ماں باپ کو ستاتا ہے, تو سب کے سامنے نہ کرے, اکیلے میں یا گھر جا کر ترکیب بنائے اور کوئی ایسے جملے کہے جس سے ماں باپ کا دل نرم ہو جائے. تو اگر ماں باپ نے معاف نہیں کیا, آپ بولیں کہ نہیں کرتے معاف, یہ بھی ہوتا ہے سر بعض, مگر یہ کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ کہ اب ماں باپ کو بالکل بھڑکی کا جواب دینا کہ نہیں کرتے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں, مانتے ہی نہیں ہو تم, تو اس کا مطلب اس نے بہت زیادہ پہلے بھی ستایا ہوا ہے کہ اس کی نیچر ہی اس طرح کی ہے کہ یہ ماں باپ کو کوئی خاص خاطر میں لاتا نہیں. اب آپ تو ہمارے باپا ہے نا, تھوڑی آپ بھی ہماری سفارش کر دو نا. ہو سکتا ہے کئیوں کے ماں باپ آپ کو سن رہے ہو کہ میرا یہ مدنی بیٹا جب آپ سے معافی مانگے تو اپنی سابقہ معاملات سے درگزر کر کے میرے اس مدنی بیٹے کو معاف کر دینا. اولاد کو چاہیے کہ معافی ماں باپ کی نفسیات کے مطابق مانگے. اگر سختی سے مانگے گا تو ظاہر ہے کہ وہ کام معاف کریں گے, اس میں عاجزی شرط ہے. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو معاف کر دیں. معاف کرنے میں آپ کی انشاءاللہ عزت بڑھے گی, آپ کو بہت ثواب ملے گا. جیسا کہ اس وقت میرے ہاتھ میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب ہے, اور یہ فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب ہے. اس کے صفحہ نمبر 478 سے لے کر شروع ہو رہے ہیں عفو و درگزر کے کچھ فضائل, ان میں سے آپ کو چند پڑھ کے سناتا ہوں. خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے, صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ عز و جل اس یعنی معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا.
جو اللہ عز و جل کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے اللہ عز و جل اسے بلند فرمائے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 باتیں جس میں ہوں گی 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو اور جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو یعنی تعلقات توڑ دے تم اس سے ملاپ کرو اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. یعنی یہاں جو عام نعرہ ہے نا کہ بھائی ہم تو اچھے کے ساتھ اچھے ہیں برے کے ساتھ برے ہیں شریف کے ساتھ شریف کے ساتھ شریف ہیں اور بدماش کے ساتھ بدماش ہے یہ نعرہ غلط. اچھا بعض لوگ رشتہ داروں سے اس لیے اس نے سلوک نہیں کرتے کہ بولتے ہیں کہ یار یہ بھی تو ہمارے ساتھ سلوک نہیں کرتا اس نے ہم کو دعوت دی تھی ہم اس کو کیوں دعوت دیں. نہیں بلکہ دیکھو یہاں جنت میں یعنی حساب میں آسانی اور جنت میں داخلہ کہ جنت میں بھی داخل ہو جائے گا وہ اور حساب میں بھی آسانی ہوگی. کون؟ جس میں یہ 3 صورتیں بتائیں. ایک یہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو وہ ہم آپ کو دعوت نہیں دیتا کوئی بات آپ اس کو دعوت اس نے آپ سے مسکرا کر بات نہیں کی منہ اس کا پھولا ہوا تھا آپ مسکرا لو یار. وہ اس نے آپ کو دیکھ کر گلی بدل دی آپ یار سامنے جا کر اس کو سلام کر دو. اس نے منہ پھیر لیا آپ اس کو گلے لگا. آپ اگر جو آپ کو محروم کرتا ہے آپ اس کو عطا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ جنت میں جانے کا بہت بڑا سبب بن جائے گا. اور جو آپ سے تعلقات توڑتا ہے یہ بھی ہے نا کہ جو قطع تعلق تم سے کرے اس سے ملاپ کر تم اس سے جوڑو. خالہ نے ٹھیک ہے اگر لڑائی کر دی ہے کوئی بات نہیں آپ جا کے مل لو اس سے. ماموں نے جھگڑا کیا ہے کوئی بات نہیں معاف کر دو ان سے آپ جا کر مل لو خود جا کر آگے بڑھ کے مل لو تو انشاءاللہ ملاپ ہو جائے گا. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان 2 جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے. دیکھا آپ نے کہ جس کو پسند ہے کہ جنت میں محل مل جائے کس کو نہیں چاہیے محل تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے. تو اب بیٹے نے آپ پر ظلم کیا ہے ماں کو چاہیے معاف کر دے. بیٹی نے ظلم کیا ہے زبان درازی کی ہے باپ کو چاہیے معاف کر دیں ہے نا. ماں باپ اپنی اولاد کو معاف کر دیں تو اس طرح صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا جبکہ صلہ رحمی کی بھی نیت کر لیں. دعوت اسلامی کی مطبوعہ بہار شریعت حصہ 16 پر ہے صفحہ نمبر 202 تا 203 مسئلہ نمبر 5 صلہ رحمی اسی کا نام نہیں کہ وہ سلوک کرے تو تم بھی کرو. یہ چیز تو حقیقت میں مکافات یعنی ادلا بدلا کر دیا گیا یعنی جو تمہارے ساتھ اس نے سلوک کیا تم نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا تو یہ تو ادلا بدلا ہو گیا. کہ اس نے تمہارے پاس چیز بھیج دی تم نے اس کے پاس بھیج دی اور وہ تمہارے یہاں آیا تم اس کے پاس چلے گئے. حقیقتاً صلہ رحم یہ ہے کہ وہ کاٹے اور تم جوڑو. وہ تم سے جدا ہونا چاہے بے اعتنائی بے رخی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ رشتے کے حقوق کی مراعات کرو
نے لحاظ کرو اس کے رشتے کا.